عاشورہ پر امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی اولین ذمہ داری، کوئی تھریٹ نہیں مگر دشمن ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ واقع کربلا روحانی استقامت، حق پر ثابت قدم رہنے کا لازوال باب۔ شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی ایمان اور عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت امام حسین نے جان کی قربانی دے کر ایسا ابدی منشور پیش کیا جو ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عاشورہ پر پیغام۔ حضرت بی بی زینب کے صبر و استقامت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بے تاب ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فرنٹ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کہا زرعی شعبے میں جدت لائیں گے۔ آبنائے ہرمز کا محفوظ مستقبل، ایران امریکہ فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ، برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کے نمائندے دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ جے ڈی وینس نے کہا ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کی آبنائے ہرمز پر سروسز معطل۔ اقوام متحدہ نے ملاحوں کے انخلا پر آپریشن روک دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، کمی کے بعد 1% اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل $70 فی بیرل ہو گیا، برطانوی خام تیل $74 فی بیرل میں فروخت۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے بعد تباہی، اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زائد افراد زخمی۔ لاگوئرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم۔ انٹرنیٹ سروس میں تعطل، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ امریکہ کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کے لیے $150 ملین امداد کا اعلان۔ امریکی ڈیزاسٹر اسسٹنس رسپانس ٹیم بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ دفاع بھی تعاون فراہم کرے گا۔ سرکاری اور نجی امدادی اقدامات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم۔ چین کا بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ میکسیکو نے امدادی سرگرمیوں کے لیے ریسکیو ٹیم بھیج دی۔ ترکی، آسٹریلیا، قطر، کولمبیا، اسپین، برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوے سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعاون کی پیشکش۔ پاناما کے شہریوں نے امدادی سامان کے انبار لگا دیے۔ یورپ میں گرمی نے چھکے چھڑا دیے، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں عوام بے حال۔ فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 ہو گئی۔ جرمنی میں 20 افراد نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک۔ فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 سکولز بند۔ جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی کی عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ ڈڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کا شرپسندی کا اعتراف، بتایا پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ بنوں میں سیکولر روڈ پر ایمبولینس پر فائرنگ، 4 افراد قتل، لاشوں اسپتال منتقل۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی۔ ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی۔ مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی۔ شناخت 30 برس کی صبا
اور 8 سال کی نبیہہ کے نام سے ہوئی۔ واقعہ قتل یا خودکشی، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کے باوجود بہتری نہیں آئی تو ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی۔ اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں۔ کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے، میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں، رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو۔ کہا موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لے نتیجہ صفر ہی رہے گا۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہو تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی۔ ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی۔ نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے۔ پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا۔ قمر زمان کائرہ کا جواب، بولے لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال اور وائٹ بال کیمپ جاری۔ 50 سے زائد کرکٹرز شریک۔ ٹیسٹ کا مقصد ہر کرکٹر کا بیس لائن ڈیٹا تیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید مغل نے کہا گزشتہ 3 ماہ میں 3 سے 4 کھلاڑیوں کی فٹنس اور اسٹرینتھ میں 50% بہتری آئی ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلا بڑا اپ سیٹ، 4 مرتبہ کا چیمپئن جرمنی زمین بوس۔ ایکویڈور نے 2-1 سے کامیابی کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرا کر تاریخ میں پہلی بار ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آسٹریلیا اور پیراگوے کا میچ بغیر کسی گول کے برابر۔ 1 پوائنٹ نے آسٹریلیا کو بھی اگلے مرحلے کا ٹکٹ دلوا دیا۔ انجری ٹائم کا وار، امریکہ بے بس، ترکی کی تاریخی فتح۔ ترکی نے مشترکہ میزبان امریکہ کو 3-2 سے اپ سیٹ کر دیا۔ مقررہ وقت میں مقابلہ 2-2 گول سے برابر۔ کانہان نے انجری ٹائم میں گول کر کے ترکی کو یادگار جیت دلوائی۔ نیدرلینڈز نے تیونس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کی۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 سے برابر۔ جاپان نے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی۔ ورلڈ کپ میں تماشائیوں نے حاضری کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 36 لاکھ سے زائد شائقین نے اسٹیڈیمز کا رخ کیا۔ اور بیڈ ہومبرگ اوپن ٹینس کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ جاپان کی ناومی اوساکا نے روسی کھلاڑی کو ہرا کر فائنل 4 میں جگہ بنائی۔ رومینیا کی الینا گیبریلا امریکہ کی ایما ناوراو کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔